اب کشتی کنارے لگی اور ساحل پر دونوں چلنے لگے۔ جو خضر علیہ السلام کی نگاہ چند کھیلتے ہوئے بچوں پر پڑی، ان میں سے ایک بچے کا سر پکڑ کر خضر علیہ السلام نے اس کی گردن اس طرح مروڑی کہ اس وقت اس کا دم نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور فرمانے لگے، بغیر کسی قتل کے اس بچے کو آپ نے ناحق مار ڈالا، آپ نے بڑا ہی منکر کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے، اسی کو میں نے پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ آپ کی ہماری نبھ نہیں سکتی۔ اس وقت خضر علیہ السلام نے پہلے سے زیادہ سختی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اب اگر میں کوئی سوال کر بیٹھوں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً اب آپ معذور ہو گئے۔ چنانچہ پھر دونوں ہمراہ چلے، ایک بستی والوں کے پاس پہنچے، ان سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ وہیں ایک دیوار دیکھی جو جھک گئی تھی اور گرنے کے قریب تھی۔ اسی وقت خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگا کر اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خیال تو فرمائیے، ہم یہاں آئے، ان لوگوں سے کھانا طلب کیا، انہوں نے نہ دیا، مہمان نوازی کے خلاف کیا، ان کا یہ کام تھا، آپ ان سے اجرت لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہے مجھ میں اور آپ میں جدائی، اب میں آپ کو ان کاموں کی اصلیت بتا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کاش کہ موسیٰ علیہ السلام صبر سے کام لیتے تو ان دونوں کی اور بھی بہت سی باتیں ہمارے سامنے اللہ بیان فرماتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قراءت میں وَكَانَ وَرَاءَهُمْ کے بدلے وَكَانَ أَمَامَهُمْ ہے، اور سفینتین کے بعد صالحتین کا لفظ بھی ہے، اور اما الغلام کے بعد فَكَانَ كَافِرًا کے لفظ بھی ہیں۔ اور سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، اس میں ہے کہ اس پتھر کے پاس موسیٰ علیہ السلام رک گئے، وہیں ایک چشمہ تھا جس کا نام نہر حیات تھا، اس کا پانی جس چیز کو لگ جاتا وہ زندہ ہو جاتی تھی۔ اس میں چڑیا کے پانی لینے کے بعد خضر علیہ السلام کا یہ قول منقول ہے کہ میرا اور آپ کا اے موسیٰ اور تمام مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا کی چونچ کا پانی اس سمندر کے مقابلے میں۔ یہ روایت بھی بخاری کی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں ہے، سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے گھر میں ان کے پاس تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو جو سوال کرنا ہو کر لے۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے۔ کوفے میں ایک واعظ ہیں جن کا نام نوف البکالی ہے۔ پھر پوری حدیث بیان کی جیسا کہ گزشتہ روایت میں ہے۔ اس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس خطبے سے آنکھیں بہہ نکلی تھیں اور دل نرم پڑ گئے تھے۔ جب آپ جانے لگے تو ایک شخص آپ کے پاس پہنچا اور اس نے سوال کیا کہ روئے زمین پر آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عتاب کیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی طرف علم کو نہیں لوٹایا۔ اس میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے نشان طلب کیا تو ارشاد ہوا کہ ایک مری ہوئی مچھلی اپنے ساتھ رکھو، جس جگہ اس میں روح پڑ جائے وہیں پر آپ کی اس شخص سے ملاقات ہوگی جو آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے مچھلی لی، زنبیل میں رکھ لی اور اپنے ساتھی سے کہا، آپ کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ جہاں یہ مچھلی آپ کے پاس سے چلی جائے وہاں آپ مجھے خبر کر دینا۔ انہوں نے کہا، یہ تو بالکل آسان سی بات ہے۔ ان کا نام یوشع بن نون تھا، لفتاحو سے مراد یہی ہے۔ یہ دونوں بزرگ تر جگہ میں ایک درخت تلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی تھی اور یوشع علیہ السلام جاگ رہے تھے۔ جو مچھلی کود گئی، انہوں نے خیال کیا کہ جگانا تو ٹھیک نہیں، جب آنکھ کھلے گی ذکر کر دوں گا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ پانی میں جانے کے وقت جو سوراخ ہو گیا تھا اسے راوی حدیث عمر نے اپنے انگوٹھے اور اس کے پاس کی دونوں انگلیوں کا حلقہ کر کے دکھایا کہ اس طرح کا تھا جیسے پتھر میں ہوتا ہے۔ واپسی پر خضر علیہ السلام سمندر کے کنارے سبز گدی بچھائے ملے، ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ اس کا ایک سرا تو دونوں پیروں کے نیچے رکھا ہوا تھا اور دوسرا کنارہ سر تلے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سلام پر آپ نے منہ کھولا۔ اس میں یہ بھی تھا کہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں تورات موجود ہے، وحی آسمان سے آ رہی ہے، کیا یہ بس نہیں؟ اور میرا علم آپ کے لائق بھی نہیں اور نہ میں آپ کے علم کے قابل ہوں۔ اس میں ہے کہ کشتی کا تختہ توڑ کر آپ نے ایک تانت سے باندھ دیا تھا۔ پہلی دفعہ کا آپ کا سوال تو بھولے سے ہی تھا، دوسری مرتبہ کا بطور شرط کے تھا، ہاں تیسری بار کا سوال قصدن یعنی جان بوجھ کر علیحدگی کی وجہ سے تھا۔
اس میں ہے کہ لڑکوں میں ایک لڑکا تھا کافر ہوشیار، اسے خضر علیہ السلام نے لٹا کر چھری سے ذبح کر دیا۔ ایک قرات میں زاکیتاً مسلمہ بھی ہے، وراءہم کی قرات امامہم بھی ہے۔ اس ظالم بادشاہ کا نام اس میں حدد ابن بدد ہے، اور جس بچے کو قتل کیا گیا تھا اس کا نام حیسور تھا۔ کہتے ہیں کہ اس لڑکے کے بدلے ان کے ہاں ایک لڑکی ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے امر کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ نوف کعب رحمہ اللہ کی بیوی کے لڑکے تھے۔ ان کا قول تھا کہ جس موسیٰ علیہ السلام کا ان آیتوں میں ذکر ہے یہ موسیٰ بن میشا تھے۔ اور روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، اگر آپ کے بندوں میں مجھ سے بڑا کوئی عالم ہو تو مجھے آگاہ فرمائیے۔ اس میں ہے کہ نمک چھڑی ہوئی مچھلی آپ نے اپنے ساتھ رکھی تھی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ خضر علیہ السلام نے فرمایا تم یہاں کیوں آئے؟ آپ کو تو ابھی بنی اسرائیل میں ہی مشغولی ہے۔ اس میں ہے کہ چھپی ہوئی باتیں خضر علیہ السلام کو معلوم کرائی جاتی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے، کیونکہ آپ تو ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے اور مجھے راز پر اطلاع ہوتی ہے۔ چنانچہ شرط ہو گئی کہ گو آپ کیسا ہی خلاف دیکھیں لیکن لب نہ ہلائیں جب تک کہ خضر علیہ السلام خود نہ بتلائیں۔ کہتے ہیں یہ کشتی تمام کشتیوں سے مضبوط، عمدہ، بہتر اور اچھی تھی۔ وہ بچہ ایک بے مثل بچہ تھا، بڑا حسین، بڑا ہوشیار، بڑا ہی طرار۔ خضر علیہ السلام نے اسے پکڑ کر پتھر سے اس کا سر کچل کر اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھے کہ ننھا سا پیارا بے گناہ بچہ اس بے دردی سے بغیر کسی سبب کے خضر علیہ السلام نے جان سے مار ڈالا۔ دیوار گرتی ہوئی دیکھ کر ٹھہر گئے، پہلے تو اسے باقاعدہ گرا دیا اور پھر بآرام چننے بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام اکتا گئے کہ بیٹھے بٹھائے اچھا دھندا لے بیٹھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس دیوار کے نیچے کا خزانہ صرف علم تھا۔ اور روایت میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم مصر پر غالب ہو گئی اور یہاں آ کر وہ بآرام رہنے سہنے لگے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ انہیں اللہ کے احسانات یاد دلائیے۔ آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کے احسانات بیان کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اے بنی اسرائیل تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی، آل فرعون سے اللہ نے تمہیں نجات دی، تمہارے دشمنوں کو غارت اور غرق کر دیا، پھر تمہیں ان کی زمین کا مالک کر دیا، تمہارے نبی سے باتیں کی، اسے اپنے لیے پسند فرما لیا، اس پر اپنی محبت ڈال دی، تمہاری تمام حاجتیں پوری کی، تمہارے نبی تمام زمین والوں سے افضل ہیں، اللہ نے تمہیں تورات عطا فرمائی، الغرض پورے زوروں سے اللہ کی بے شمار اور انگن نعمتیں انہیں یاد دلائیں۔ اس پر ایک اسرائیلی نے کہا کہ فی الواقع بات یہی ہے، اے نبی اللہ موسیٰ، کیا زمین پر آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہے؟ آپ نے بے ساختہ فرمایا نہیں ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ ان سے کہو تمہیں کیا معلوم کہ میں اپنا علم کہاں کہاں رکھتا ہوں؟ بے شک سمندر کے کنارے پر ایک شخص ہے جو تم سے اے موسیٰ علم میں بڑے ہوئے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خضر علیہ السلام ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ان کو میں دیکھ لوں۔ وحی ہوئی کہ اچھا سمندر کے کنارے جاؤ، وہاں تمہیں ایک مچھلی ملے گی، اسے لے لو، اپنے ساتھی کو سونپ دو، پھر کنارے کنارے چل دو، جہاں تم مچھلی کو بھول جاؤ اور وہ تم سے کھو جائے وہیں تم میرے اس نیک بندے کو پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب چلتے چلتے تھک گئے تو اپنے ساتھی سے جو ان کا غلام تھا مچھلی کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے جواب دیا کہ جس پتھر کے پاس ہم ٹھہرے تھے وہیں میں مچھلی کو بھول گیا اور آپ سے ذکر کرنا شیطان نے بالکل بھلا دیا۔ میں نے دیکھا کہ مچھلی تو گویا سرنگ بناتی ہوئی دریا میں جا رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر بڑا ہی تعجب ہوا۔ جب لوٹ کر وہاں آئے تو دیکھا کہ مچھلی نے پانی میں جانا شروع کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی لکڑی سے پانی کو چیرتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیے۔ مچھلی جہاں سے گزرتی تھی اس کے دونوں طرف کا پانی پتھر بن جاتا تھا۔ اس سے بھی نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام سخت متعجب ہوئے۔ اب مچھلی ایک جزیرے میں آپ کو لے گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حر ابن قیس رحمہ اللہ میں اختلاف تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ صاحب کون تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان تھا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ اسی وقت ان کے پاس ابی بن کعب رضی اللہ عنہ گزرے۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں بلا کر اپنا اختلاف بیان کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی وہ حدیث بیان کی جو تقریباً گزشتہ روایات کے مطابق ہے، اور اس میں سائل کے سوال کے الفاظ یہ ہیں کہ کیا آپ اس شخص کا ہونا بھی جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم والا ہو؟ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔